جناب قادری صاحب، حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ نبوت کون سا ہے، اور کیا شان ہے کہ آپ کے اجداد میں بھی سلسلہ نبوت قائم ہے اور آپ کی اولاد میں بھی، اور خود آپ کی شخصیت ایسی جاذبیت رکھتی ہے اور ایسی ایسی جہتیں آپ کی ذات میں مجتمع ہیں؟ ارشاد فرمائی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کنعان میں مبعوث کیا گیا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے اجداد میں بھی انبیاء کرام تھے، ان کے والد صاحب اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے تایا حضرت اسماعیل علیہ السلام سبحان وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، اور بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء ہوئے وہ سب کے سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ کیا بات! اور اسرائیل جو لقب ہے وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ سریانی زبان میں، یعنی عبداللہ، اسرائیل کا مطلب عبداللہ ہوا۔ اچھا، اور اسی طرح آپ کے تایا جان کو جو نام ہے اسماعیل، اس کا مطلب بھی بنتا ہے کہ اللہ نے سن لی، دعا سن لی۔ اسما کا مطلب سن لی، ایل اللہ، یعنی بہت سی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیٹا عنایت فرمایا تھا اسماعیل، تو اسی وزن پر اسرائیل۔ امین نور محمد بھی تھے نا؟ جی ہاں بالکل، امین نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد بنی اسماعیل میں سے صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے، لیکن وہ سب پر بھاری ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا لقب اسرائیل تھا، اور بنی اسرائیل کا لفظ انہی کی طرف یعنی ان کی اولاد کی طرف جو ہے منسوب ہوتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی، اچھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو صبر ہے جی، وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے کہ جس طرح کے صبر ایوب علیہ السلام ہے۔ صبر ایوب تو مشہور ہی ہے، تو صبر یعقوب بھی بے شک اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق پنہاں ہے، کیونکہ اتنی زیادہ تکلیفیں زندگی بھر آپ نے برداشت کی، جی بالکل، بچپن میں، جوانی میں، پھر بیٹے سے محرومی۔ جی ہاں، بچپن میں ہی آپ کو جو ہے ان کی والدہ نے ماموں کے پاس بھیج دیا تھا، کیونکہ دو بھائیوں میں اختلاف تھوڑا بہت ٹکراؤ کا خدشہ تھا، تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے، جڑواں بھائی تھے دوسرے بڑے جو تھے، تو وہ ان کے تھوڑی دیر بعد ان کی ولادت، اس لیے ان کو چھوٹا بھائی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی والدہ کو بہت پیار تھا، اور والد ماجد کا میلان دوسرے ایک بیٹے کی طرف تھا، تو ان کو 20 سال پھر ماموں کے پاس رہے، اور ماموں کی بیٹی سے ہی ان کی شادی ہوئی۔ صحیح۔ تو یہ والدین سے جدائی کا صدمہ شروع سے ہی۔ پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو واپس آتے ساتھ ہی اہلیہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ تھیں، جی، انہوں نے رحلت فرمائی، حضرت راحیل کی رحلت راحیل کی، اور ان سے آپ کو محبت بھی بہت تھی۔ جی ہاں، ان سے محبت بہت تھی، بہت زیادہ محبت تھی، ان کی رحلت کا صدمہ سہنا پڑا۔ اس کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ السلام وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ صدمہ سہنا پڑا، اور پھر یوسف علیہ السلام کی جدائی بچپن میں ہی، جن سے بہت پیار تھا، جن سے بڑی محبت تھی، تو اتنے غم ہیں، لیکن اس کے باوجود سورۃ یوسف میں آیت نمبر 17 ہے، جس میں وہ کہتے ہیں جب آتی ہے نا خبر کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کھا گئے، وہ بھائی خبر لے کے آتے ہیں، تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں، آیت نمبر 17 ہے کہ میں جو ہے اس پہ اللہ نے جو مجھے حکم دیے میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ اللہ، تو یہ جو صبر جمیل کا لفظ ہے یہ اس آیت میں ہے، تو آپ نے یہ الفاظ بیان فرمائے جو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، محفوظ رکھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پارہ نمبر جو ہے وہ 12 ہے، اور آیت نمبر 17 ہے سورۃ یوسف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کو کوٹ کرتا ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اللہ، صبر ہی بہتر ہے، اور جو بات تم مجھ سے کرو میں سے اللہ سے ہی مدد طلب کرو۔ کیا بات! اب وہ صدموں کا سلسلہ بڑھتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے 40 سال جدائی رہی، آخر اس کا نقطہ عروج ہوتا ہے حضرت بنیامین، ان کے ماں جائے بھائی تھے، حضرت راحیل کے دوسرے بیٹے، ان کی جب جدائی ہوتی ہے اور خبر آتی ہے تو اس موقع پہ ایسا لگتا ہے کہ شاید پیمانہ صبر لبریز ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں۔ سورۃ یوسف ہے اور آیت نمبر 86 ہے، پارہ نمبر 13 ہے، وہاں پر آپ کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ سبحان اللہ، میں اپنی پریشانی اور دکھ کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کر۔ اس میں ہمارے لیے درس چھوٹی موٹی کوئی
تکلیف آ جاتی ہے تو گلے شکوے ہم ہی رہ گئے تھے، ہمیں یہ مصیبت پہنچنی تھی، اللہ نے ہمیں کیوں یہ تو کفریہ کلمات، کفریہ کلمات ہے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا۔ اور یہ صبر کا درس حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دادا جان سے لیا تھا کہ وہ بھی کیسے صبر والے تھے، آگ میں ڈالا گیا تب صبر کیا، بیٹے اور بیوی سے جدائی ہوئی، بے آب ہو گیا، بستی میں چھوڑ گئے، تب تو یہ صبر انہوں نے وہاں سے سیکھا تھا۔ اور پھر صبر کا اگلا سبق کیا ملتا ہے ان کی سیرت سے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ میٹھا پھل کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام سے جدائی ہوئی تو جب ملاپ ہوا تو پھر کیا ہوا کہ وہ مصر کا اقتدار ان کے پاس ہے، اور پھر ان سے ملاقات ہوئی، خواب سچا ہوا، ہاں آپ کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں رو رو کے، اور قمیض آتی ہے، ابھی قمیض چلی ہے وہاں سے، تو آیت نمبر ہے 94 یوسف کی، اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں۔ وہ آیت نمبر 94 میں یہ آتا ہے انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے حواس عام بندوں کی طرح نہیں ہوتے، قمیض مصر میں ہے، چلی ہے تو آپ کو کنان میں اس کی خوشبو۔ سبحان اللہ، کیا شان